نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعوں سے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کی تفصیل درس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آ رہی تھی، جس کا عنوان تھا انسان اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی جرأت کہ اللہ میاں اب بھی تیرے فضل کی ضرورت ہے، وہی کر سکتا ہے جس کی رسائی اللہ تک بہت ہو۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اور بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ ناز ہے اللہ کو اپنے بندوں پر، اور بندوں کو فخر ہے اپنے خدا پر۔ بہرحال اسی زاویے میں اگر ہم سوچیں کہ باری سبحانہ و تعالی و تقدس کی بے شمار نعمتیں ہم وقت ہمارے اوپر نچھاور ہیں۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہماری باڈی میں جتنے پارٹس لگا دیے، لنگس ہے، لیور ہے، کڈنیز ہے، برین ہے، ہارٹ، یہ کتنے قیمتی پارٹس ہیں۔ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کانوں کے پردے ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں۔ کتنا پاورفل یہ بلب لگا دیا اللہ نے، آنکھ کھلتے ہی کروڑ میل دور کا دیکھ لیتے ہو۔ کیا آج تک ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اللہ کا؟ 70 سال کے ہو گئے، 80 برس کے ہو گئے۔ اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ پیر صحیح سالم بنا دیے، میرا دماغ، میرا دل، میرے گردے، میرے پھیپھڑے صحیح بنا دیے۔ ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں۔ قدر نعمت باز زوال نعمت۔ جب یہ ہمارے پارٹس کو افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنی قیمتی پارٹس ہیں۔ یہ دانت دیکھ لیجئے، مصنوعی دانت اور جو نیچرل دانت ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بندہ کس کس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک نعمت کا بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم تا قیام قیامت۔ بہرحال میں بارگاہ قدسی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اپنی تمام نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جسموں کو، ہماری باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، مرتے دم تک اللہ صحیح سلامت رکھے، ایمان بھی صحیح سلامت رکھے،
آمین یا رب العالمین۔ آج کا میرا موضوع ہے ایمان کی تلاوت اور ماڈرن سائنس۔ ایک جملہ ذہن نشین فرما لیں، رب کائنات کا یہ آفاقی پیغام جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے مین کیا ہے؟ ختم ہونے والی شے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، جو حقیقت رب کائنات کی ہے وہی حقیقت اس کی صفات کی بھی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن کریم جوں کا توں قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ بس یہی لاجک ہمارے لیے کافی تھی، لیکن چونکہ آج کل کوالیفائڈ طبقہ ہے، وہ ہر چیز کی لاجک سمجھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھیں، سنت نبوی کسی سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ سنت نبوی کسی سائنس کی محتاج نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس علم کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سائنس علم ہے، ایک فن ہے، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر موجود ہیں، کائنات کی کون کون سی مخلوقات کی آج ریسرچیں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کے کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ بذریعہ سائنس ان کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا۔ We need to know English in order to study any science subject or any computer language. ماننا پڑے گا۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ امام کی تلاوت اور جدید سائنس۔ پروفیسر لیڈ بیٹر اور ڈاکٹر جیلانی، ان دونوں کے نظریات اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا سورتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے دم کرنے کا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک کار فرما ہے، جو بذریعہ سائنس اس کا انکشاف ہو گیا۔ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس رب کائنات کے آفاقی پیغام کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس منہ سے انویزیبل ریز نکلتی ہیں، غیر مری شعائیں نکلتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ ان دونوں ریسرچ اسکالروں کی تحقیق یہاں تک پہنچ گئی کہ جب میں نے پڑھا میرا دل باغ باں ہو گیا۔ کیا لاجک کا فرما! اس کلام ربانی کی کون کون سی حکمتوں کا انکشاف ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں،
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تو ایسی چیز پیدا کریں گے جن کی تمہاری نسلیں جانتی بھی نہیں۔ 30-40 سال پہلے یہ موبائل کسی کے خواب میں آیا تھا، یہ نیٹ کسی کے خواب میں آیا تھا، یہ سیٹلائٹ سسٹم کسی کے خواب میں آیا تھا؟ آج تمام چیزیں سیٹلائٹ سسٹم سے کنیکٹڈ کر دی گئی، اور ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ غماز ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہم تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے دماغ کا ایک حصہ کھولا ہے، ابھی 3 حصے بلاک ہیں۔ اب ایک حصے کا کمال یہ ہے کہ دنیا کو چمکا دیا۔ اتنا ٹرافک زمین پر نہیں جتنا ٹرافک فضاؤں میں ہے، اسپیس میں ہے، وہاں تو کوئی روٹ خالی ہے ہی نہیں۔ اور ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کون کون سی چیزوں کا انکشاف ہوگا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم باولے بن رہے ہیں۔ ابھی اور آگے دیکھیے، یہ فیکس سسٹم یہاں تک کہ تحقیقات جاری ہیں کہ لگیج بھی اس کے ذریعے سے ٹرانسفر کیا جائے۔ ابھی تو 250 گرام کی طاقت ہے اس میں، اب آگے دیکھیے کتنی پاور بڑھاتے ہیں اس میں۔ بہرحال جب امام قرات کرتا ہے اور مقتدی نماز میں جماعت میں شامل ہے، اس امام کی قرات سے جو شعائیں خارج ہوتی ہیں، پوٹینشلی پاور، یہ پاورفل ریز ہوتی ہے۔ جب امام قرات کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو وہ شعائیں خارج ہوتی ہیں، انویزیبل ریز، جو غیر مرئی شعائیں ہیں، اور وہ مقتدیوں سے ٹچ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ان نمازیوں میں کسی کو بلڈ کینسر ہے تو ان شعاؤں میں اتنی پاور ہے کہ اس کینسر کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس، ماڈرن سائنس کی تحقیق ہے۔ اور اگر مقتدیوں میں پوٹینشل پاور موجود ہے اور امام ان کی پوٹینشل پاور سے کمزور ہے، تو پھر یہ شعائیں بیک مارتی ہیں، اور امام کے بلڈ میں اگر کہیں کینسر ہوتا ہے اس کے جراثیم کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز، سائیکولوجیکل ڈیسیز جو ہوتی ہے، نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں، یہ پروفیسر لیڈ بیٹر جو ہے یہ باقاعدہ ماہر نفسیات ہے یہ آدمی۔ اس نے لکھا ہے کہ جب امام کی قرات سے وہ شعائیں خارج ہوتی ہیں اور ان نمازیوں میں کوئی نفسیاتی مریض ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو بھی ان شعاؤں کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ ڈپریس کا کوئی مریض ہے، ڈپریشن، اور آج کل تو ڈپریشن سب کو ہے، اگر جینا ہے تو وداؤٹ ڈپریس رہیے، اگر کچھ جینا ہے۔ بہت سو کا مزاج اتنا نظیف ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جائے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ ہونے دو، ٹینشنیں لی تو بیماریاں بڑھیں گی۔ آج کے دور میں وداؤٹ ڈپریس رہنا ہی زیادہ بیٹر ہے۔ تو اگر کوئی ڈپریس کا مریض ہے، ڈپریشن اس کو ہے، ڈپریشن میں اس کو، اور یہ امام کی تلاوت سے جو شعائیں نکلتی ہیں
اللہ تبارک و تعالی اس کی ڈپریشن کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ ہے امام کی تلاوت اور آج کی ماڈرن سائنس۔ امام کی تلاوت جب امام کرتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، اور قرآن کریم جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے انویزیبل ریز نکلتی ہیں، غیر مرئی شعاعیں، اور وہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ اگر ان مقتدیوں میں خدا نہ کرے، خدا نہ کردہ کسی کو بلڈ کینسر ہے تو اس کینسر کے جراثیم کو بھی وہ شعاعیں ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے میری قوم، جب نماز کی حالت میں آؤ تو دنیا کے تمام جھمیلوں کو مسجد سے باہر ڈال کے آؤ، یکسوئی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنو امام کی، دل جمی کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر کر کے۔ تو سنت نبوی اینڈ ماڈرن سائنس، انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے۔